تھی، اس لیے حضور نے فرمایا لوکان بادی نبی لکانا عمر. لیکن کیا کہنے حضرت تھانوی کے، سبحان اللہ، اولا اولا بولیے تو تھک جاؤ گے، اولا سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت تھانوی کے ذوق کے. حضرت تھانوی جواب دیتے ہیں حضور نے یہ فرمایا نا کہ لوکان بادی میرے بعد، تو یہ جو بادی ہے یہ ابو بکر پہ بات آتی ہی نہیں. ابو بکر ایسا مئی تھا، اللہ، ابو بکر ایسا والذین معہ کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر پر من بعدی آتا ہی نہیں. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور ممبر جیسا لگتا تھا. بات مجھے بھول جائے گی. پیارے آقا جب کندھے پر سوار ہوئے، دوستو توجہ ہے جی جی، پیارے آقا جب کندھے پر سوار ہوئے، غار ثور میں پہنچے. اس تفصیل کو بھی نہیں عرض کر رہا آپ کی خدمت میں. غار ثور میں پہنچ کر ابو بکر نے اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ بچا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا. لیکن مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنی دونوں پاؤں رکھے. اللہ، پھر اپنی گود کو بستر بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر اپنی گود کو بستر بنایا. میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میرے اکابر کی تعلیم کا حسن دیکھیے. میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جسے بستر پر سلایا ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جس کی گود کو بستر بنایا. سبحان اللہ، میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میرے عقیدے کا امن دیکھیے، میرے عقیدے کی سلامتی دیکھیے، میرے عقیدے کی خوبصورتی دیکھیے. میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جسے بیٹی دی ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں آقا نے جس سے بیٹی دی. میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں اسے بھی مانتا ہوں جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جو روضہ اقدس میں سو رہا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا. اور میں بدر کی بات کر رہا تھا، اور بہت لمبی بھی بات نہیں لے کے جانا چاہتا. میرا تو ارادہ یہ تھا کہ میں صرف آدھا گھنٹہ آپ کی سمع خراشی کروں گا، لیکن کچھ وقت زیادہ میں نے لے لیا. پیارے آقا میں چھوٹا ہوں، میں نے چھوٹی بات کہی ہے. داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مدرسے نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے، مرکز نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے، حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتی، لیکن صحابہ نہ ہوتے. لیکن میرے آقا نے بہت بڑا جملہ بولا ہے. پیارے آقا سجدے کی حالت میں ہیں. ابو بکر داخل ہوئے خیمے میں بدر میں، یاد ہے میرا جملہ؟ یاد ہے. بدر میں داخل ہوئے خیمے کے اندر، اور خیمے کے اندر داخل ہو کے ابو بکر دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا کی پگڑی مبارک زمین پر آ چکی ہے. پیارے آقا سجدے کی حالت میں ہیں. ریتلی زمین تھی، اور اس ریتلی زمین کا وہ حصہ جہاں پیارے آقا نے اپنا سر مبارک رکھا ہے، جہاں پیارے آقا کا چہرہ مبارک ہے، وہ ریتلی جگہ حضور کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. اور پیارے آقا کے لبوں پر کیا تھا؟ حضور دعائی دے رہے تھے، مولا یہ 313 لے کر آ گیا ہوں، یہ میری محنت ہے جو لے کر آ گیا ہوں، یہ میری کمائی ہے جو لے کر آ گیا ہوں. مولا یہ مسافر ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے، وطن چھوڑا ہے، مارے کھائی ہیں. اللہ میں نے لے کر آ گیا ہوں. مشرکین نے مجھ پر پتھر برسائے ہیں، انہوں نے مجھ پر پھول برسائے ہیں. اللہ میں نے لے کر آ گیا ہوں. مشرکین نے میری راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں، انہوں نے میری راہوں میں اپنی پلکوں کو بچھایا ہے. اللہ لے کر آ گیا ہوں. مسافر ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں. میں نے کہا چلنا ہے، یہ چل پڑے ہیں. ان کے پاس گھوڑے نہیں، آ گئے ہیں. ان کے پاس تلواریں نہیں، 313 ہیں لیکن صرف 6 تلواریں ہیں. اللہ میں نے لے کر آ گیا ہوں. ان کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، غریب الوطن ہیں، مسافر ہیں، ہجرت کی لی ہے، گھر بار چھوڑا ہوا ہے، آل اولاد چھوڑی لی ہے، مارے کھائی لی ہیں. اللہ لے کر آ گیا ہوں. میرے ساتھ چل پڑے ہیں.
کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اللہ حبشہ سے چلا ہے بلال, اس کی پیٹھ پر گوشت نہیں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں, امیہ نے اسے کوئلوں پر گھسیٹا ہوا ہے, مارے کھائی ہوئی ہیں. اللہ میں لے کر آ گیا ہوں, لیکن اللہ سن, آج تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے, زبان نبوت سے کہہ رہا ہے, یہ کٹ جائیں گے, کٹنے کے لیے آ گئے ہیں, ذبح ہو جائیں گے, ذبح ہونے کے لیے آ گئے ہیں. لیکن اللہ تو سن لے, اگر آج یہ کٹ گئے, اگر آج یہ ذبح ہو گئے, تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو پھر قاضی کو کہنے دے, قاضی تو یہ کہہ رہا ہے, داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے. میرے آقا تو کہہ رہے ہیں, مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے اگر صحابہ نہ ہوتے. آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ صحابہ, اب حضور کا جملہ کیا تھا؟ حضور کا جملہ کیا تھا؟ یہ نعرہ نہ وقت سے مناسبت کے ساتھ تھا, نہ میری تقریر کی مناسبت کے ساتھ تھا, اور نہ اس پہ میں خوش ہوا, اور آپ کے ہنسنے پہ تو بالکل بھی خوش نہیں ہوا, کیونکہ وہ مناسبت کی نہ بات تھی اور نہ نعرہ تھا. تعلیم سے زیادہ تربیت کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں, اللہ کرے وہ آ جائے. اب حضور نے فرمایا کیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں, اللہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا اگر یہ آج مٹ گئے. میں کوئی کچی بات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا. اگر آج یہ مٹ گئے, ذبح ہو گئے, قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں. گویا حضور نے بتا دیا کہ اسلام کی بقا صحابہ ہے. بے شک اسلام کی بقا صحابہ ہے. اب بڑی توجہ سے میرے فقط آخری, آج کی تقریب کے آخری 2 منٹ. اسلام کی بقا صحابہ. آپ مسلمان ہیں, الحمدللہ. اسلام کی نسبت سے مسلمان ہیں, الحمدللہ. جی, اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بقا صحابہ. یہ وطن پاکستان ہے, اس کی بنیاد میں کلمہ ہے. بے شک. تو وہ کلمہ اسلام کا ہے, اور اسلام کی بقا صحابہ. تھوڑا سا بولیے تاکہ میں سنا سکوں, آپ کو کچھ عرض کر سکوں. صحابہ. بہت 18-20 برس ہو گئے منتیں کرتے ہوئے, اب تو تھک گیا ہوں. سبحان اللہ. ہاں, اب تو بہت وقت گزر گیا, اب تو کوئی منتیں کر کے سنایا بھی نہیں جاتا, ہمت بھی نہیں رہی. 40+ ہو گیا ہوں, بہت زمانہ بیت گیا. اسلام کی بقا صحابہ, اور آپ کے ملک کی بنیاد اسلام. تو وہ اسلام جو صحابہ سے ہٹ کر ہو, وہ پھر چل کیسے سکے گا ملک میں؟ نہیں چل سکتا. نہیں چل سکتا. ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا. نہیں. اب بڑی توجہ سے میری بات سنو. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں حاکم ملے عمر جیسے. بے شک. لیکن ہم جیسے ہیں نا ویسے ہی ٹھیک ہے. گھبرا گئے؟ مجھ سے مت گھبرائیے, جو ہو رہا ہے اس سے گھبرائیے. ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہی ہم ٹھیک ہیں. ہم جہاں لگے ہوئے ہیں بالکل ٹھیک لگے ہوئے. البتہ حاکم ابو بکر جیسا ہو, حاکم عمر جیسا ہو. جی کرتے یوں. میں نے جہاں کینچی رکھی ہوئی ہے دوسرے مسلمان بھائی کو بالکل ٹھیک رکھی ہوئی ہے. حاکم مجھے اچھا مل جائے, ای خیال استو محال استو, ایسا نہیں ہو سکے گا. وہ حاکم تب ملا انہیں ویسا جب رعایا کیسی تھی. توجہ, یہ باتیں کرنا بڑی سوکھی ہوتی ہیں. ایک صاحب نے کھیت بیچا, ایک صاحب نے کھیت خریدا.
کھیت خریدنے والے نے جو ہل چلایا تو ہل لگا ایک سخت چیز سے ٹک ٹک کی آواز آئی. اس نے اس جگہ کو کھودا تو اندر سے ایک دیگچہ نکلا. دیگچے کو کھولا تو اندر سونا تھا. یہ دیگچہ اٹھا کے جس نے کھیت بیچا تھا اس کی جانب چل پڑا اور اسے جا کے کہتا ہے یہ تیرا ہے. اب کئی میرے جیسے سوچ رہے ہوں کہ بڑا سادہ یہ تیرا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں یہ تیرا ہے. یہ کہتا ہے تیرا ہے, وہ کہتا ہے تیرا ہے, وہ کہتا ہے تیرا ہے. یقین جانو جتنی ٹھنڈ وہاں ہے نا اس سے زیادہ ہی یہاں ہوگی, کم نہیں ہوگی. یہ کہتا ہے تیرا ہے اور وہ کہتا ہے تیرا ہے. اب صرف اتنی بات نہیں رہی, جھگڑ پڑے اس پر, جھگڑا ہو گیا کہ یہ کہتا ہے تیرا ہے اور وہ کہتا ہے تیرا ہے. اتنے جھگڑے کہ عدالت تک بات پہنچ گئی. عدالت میں بات چلی. مقدمہ کیا ہے کہ یہ اس کا ہے, تیرا ہے اور وہ کہتا ہے تیرا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان بھر کی عدالتوں میں چلے جائیے, آپ مجھے کوئی ایک کیس ایسا دکھا دیں جو اس بنیاد پر درج ہوا ہو کہ ایک کہتا ہو یہ تیرا ہے اور وہ کہتا ہو یہ نہیں تیرا ہے. یہ عدالتیں کیوں آباد ہیں؟ کیوں جوتے گھسیٹتے رہتے ہو روزانہ جا جا کر تاریخوں پر؟ کیوں وکیلوں کی جیبوں کو بھرتے ہو جا کر؟ کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ یہ میرا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرا ہے. اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ یہ جس پہ میں نے مقدمہ کیا ہے یہ میرا ہے, وہ تنازع ہے. نہیں, وہ جو تیرے پاس ہے نا وہ بھی میرا ہے. وہ جو تجھے وراثت ملی ہے نا وہ بھی میرا ہے. وہ جو تو نے اپنی محنت سے کمایا ہے نا, میری حالت تو یہ ہے. اور ہم چاہیں کہ ہمیں حاکم عمر جیسا ملے. وہ ایسی رعایت تھی, پھر ان کے پاس ایمان ایسا تھا کہ بندہ کھڑے ہو کے کہتا تھا عمر خطبہ بعد میں دینا, پہلے بتا کرتا کہاں سے آیا ہے. سبحان اللہ. جی اللہ کرے ہم اس اسلام کی روح کو سمجھنے والے بنیں. آمین. یہ کہنا بڑا سوکھا ہے, میں کوئی حکمرانوں کا چمچہ گیر نہیں ہوں. یہ کہنا بڑا سوکھا ہے کہ وہ اربوں کھاتے ہیں, کروڑوں کھاتے ہیں چور کھاتے ہیں, اور میں نے کچھ نہیں کھایا, ہم نے کچھ نہیں کھایا, ہم بڑے شریف ہیں. نہیں, میرا بس نہیں چلا, میرا بس 1000 پہ چلا, میں نے وہ نہیں چھوڑا. ان کا بس کروڑوں پہ چلا, انہوں نے وہ نہیں چھوڑے. اس لیے آج قوم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے آٹا لینے, اس لیے لگی ہوئی. وہ کون ہے جو میرے دفاتروں میں موجود ہیں کلرک, اور آپ کا کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا؟ وہ لوگ انڈیا سے آئے ہیں, وہ میں ہی ہوں نا, وہ آپ ہی ہیں. وہ کون ہے جو آپ کو کہتے ہیں آج صاحب نہیں ہیں, چھٹی پر ہیں, چلے جائیے جب تک میری مٹھی گرم نہیں کرتے ہو؟ وہ کون ہے؟ وہ میں ہی ہوں نا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. خدا را اس بات پہ تھوڑا سا آئیے, اسلام کی روح کو سمجھیے, محض لذت کے لیے باتیں مت سنیے. وہ جو رب نے اپنے محبوب کو ماڈل بنایا اور صحابہ نے اسے کر کے دکھایا, اس بات کو سمجھیے کہ وہ کیسے تھے. صحابہ 4 صحابہ جا رہے ہیں, بس آخری بات کر رہا ہوں. 4 صحابہ جا رہے ہیں, ویران علاقہ ہے, بھوک لگی, پیاس لگی, سامنے دیکھا ایک چرواہا ہے. اس چرواہے کو کہتے ہیں ہمیں کچھ تھوڑا سا دودھ دے دے. وہ چرواہا یہودی تھا, اس نے پہچان لیا کہ محمد عربی کے غلام ہیں, کہتا نہیں دیتا. یہ اسے کہتے ہیں کہ تو بیچ دے کوئی بکری, کوئی بھیڑ بیچ دے, کوئی دمبا بیچ دے, ہمیں گوشت بھی چاہیے, ہم گوشت لے لیں گے, دودھ بھی لے لیں گے. اس نے کہا بیچتا بھی نہیں,
सोशल बाइकाट, सोशल बाइकाट। जब मैं यहाँ पढ़ रहा था ना, जब मैं ये सतरें पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद आगे ये लाइन आ जाए कि इन सहाबा में से किसी ने उसे कहा हो कि कुछ शर्तें बता। आप नहीं समझोगे मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई IMF को कहेंगे कुछ शर्तें बता, एक बकरी आज दे दे, कल हम 2 दे देंगे। ये सहाबा वहां से वापस पलट पड़े। अब जो मैं बात करने लगा हूं ना, वो बात करते हुए मुझे डर लगता है, वो बात सुनाते हुए भी मुझे डर लगता है, इसलिए कि मैं भी हैरान हो जाऊंगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कि वो अकीदा तो है, ईमान नहीं है। अकीदे और ईमान में बड़ा फर्क है दोस्तों। अकीदा मुझे घर से मिला है, मैं मुसलमानों के घर पैदा हुआ हूं, मुझे मिल गया। ईमान किसी और चीज का नाम है। ये वहां से सहाबी वापस पलटे, उससे कोई कुछ नहीं कहा कि तेरी क्या शर्तें हैं, वापस पलटे। इस तरफ एक पहाड़ी थी, बन। ये जुमला सुनाते हुए मैं डर रहा हूं। आज हम इस हालत पर पहुंच चुके हैं कि वो समझ नहीं आएगा। एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी की दूसरी तरफ से जंगल की गाय बोली, और जंगल की गाय बोल के कहती है, इनकी जबान में बोल के कहती है, मोहम्मद अरबी के गुलाम, ये यहूदी बकवास कर रहा है कि तेरे लिए दूध भी नहीं है, गोश्त भी नहीं है, तू इधर आ, हमारा वजूद हाजिर है, गोश्त भी है, दूध भी है। इस्लाम की रूह को तो पहचानिए, इस्लाम किसे कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हकीकी मानों में इस्लाम से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।